فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو دنیا اس کے سوا کچھ نہیں، لعب کھیل ہے، لہو تماشا، زینت اور زیب و زینت، تفاخر بینکم آپس کا فخر و ریا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اولاد اور مال کی کثرت کی چاہت کا نام دنیا ہے۔ پھر فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال یوں ہے جیسے آسمانوں سے بارش برسے اور اس کے ساتھ زمینوں میں نباتات، انگوریاں، فصلیں اگ جائیں، اور ان فصلوں کو دیکھ کر کسان، کاشتکار وہ دیکھ دیکھ کر خوش ہو۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ، پھر وہ ذرا مضبوط ہوئی اور وہ فصل پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مصفرن زرد ہو گئی، ثم یکون حطاما، وہ سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، سوائے اس کے نہیں دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، متاع غرور ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت کو اس آیت کریمہ کے اندر نمایاں فرمایا۔ محدث رفیع الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ نے عین انسان کی فطرت کے مطابق اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ترتیب سے چیزیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا دنیا کھیل ہے، لعب، انسان انتہائی بچپنے میں ہوتا ہے، کھیل کود بڑا پسند ہوتا ہے۔ لہو ذرا سا شعور پکڑتا ہے، اب چاہتا ہے کوئی دیکھنے کے لیے تماشا ملے، اور پھر جب جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے زینت، پھر چاہت یہ ہوتی ہے کہ ایسی زیب و زینت کی جائے، محلے کے لوگ، گاؤں کے لوگ، برادری کے لوگ، اور پھر ہم آسر وہ دیکھ کر کہیں کیا بات ہے فلاں کا جوان، اور پھر ذرا سا جب جوانی ڈھلنے لگتی ہے تو پھر اب تفاخر بینکم، اب بیٹھے گا تو پھر فخر و ریا کی باتیں۔ جوان ہوا کرتے تھے بعض تو بد نصیب بیٹھ کر جوانی کے تذکرے کر کے اپنے گناہوں کی فہرستیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کے اندر، اگر کسی سے گناہ ہو گیا اور اس گناہ پہ اللہ نے بھی پردہ ڈال دیا، اس نے خود بھی کسی کے سامنے نمایاں نہ کیا، تو ہو سکتا ہے کل اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کا یہ گناہ معاف فرما دے۔ لیکن اپنے جوانی کے تذکرے کر کے اور پھر فخر و ریا کی وہ باتیں اور جوانی کے ان گناہوں کی فہرست کھول کر بیٹھنا، اللہ اکبر، تفاخر بینکم، پھر جناب بیٹھ کر جوانی کی باتیں، تذکرے، جی یوں ہوا کرتے تھے، ایسے ہوا کرتے تھے۔ یہ کچھ وقت ہوا ہم اوپر مظفر آباد امیر محترم نے ایک جگہ میٹنگ بلا لی، اور پھر میٹنگ کے بعد بھائی واپس آ رہے تھے پگڈنڈی پہ چلتے ہوئے، تو کافی دیر ہو چکی تھی، چلے ہوئے دور سے آ رہے تھے، اب تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، گھٹنے سب کے جواب دے رہے تھے، تو اب جناب کوئی کہنے لگا لو جی ہم جوان تھے نا، یہ دورہ کیا ادھر یوں سیدھے اتر جاتے تھے، یوں اوپر آ جاتے تھے، اب صرف 10 سال کے بعد یہ کیفیت ہے۔ اللہ اکبر، سال بسال، دن بدن
فرق پڑتا چلا جاتا ہے۔ خیر تفاخر بینکم، اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر فخر و ریا، پھر بیٹھ کر یہ دنیا کی زندگی۔ آخر میں فرمایا تکاثر فی الاموال والاولاد، اب بابا جی ہوئے، اب مرنے کے قریب ہوئے، اب پاؤں قبر میں ہیں، ٹانگیں قبر میں ہیں، اب سوچتا ہے میں نے کتنی دنیا بنائی، کتنی کوٹھیاں تعمیر کی، کتنے بنگلے، جاگیریں، مارکیٹیں اور کتنی اولاد چھوڑی۔ اب اس بزرگ کو یہ فکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کمثل غیث اعجب الکفار، آسمانوں سے بارش برستی ہے اور پھر اس کے ساتھ نبات ہو، جب زمین کے اندر انگوریاں اگ جاتی ہیں کسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے میری زمین میں فصل اگ گئی۔ این اسی طرح جس کے گھر جب اللہ اولاد دیتا ہے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اللہ نے اولاد دے دی، اور جب جوان ہوتی ہے ذرا کہتا اب تو بڑھاپے کی لاٹھی بن گئی۔ پھر وہ دن آیا کہ جوانی ڈھل گئی اور پھر آخر کار آہستہ آہستہ اس فصل کی طرح کہ جس کو کاٹ کر اگر انسان نے گلہ الگ کر لیا، بھوسا الگ کر لیا تو فائدہ اٹھا لیا، نہیں کیا تو وہ زمین کے اندر کھڑی کھڑی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ ثم یکون حطاما، گندم پک کر زرد ہو جائے، دنیا بھر کی کھادیں ڈال دو، دوبارہ وہ سبز نہیں ہوتی، وہ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر کھیت میں گر جائے گی، سبز نہ ہوگی۔ جوانی ایک بار گزر جائے تو پلٹ کر وہ سونے چاندی کے کشتوں سے بھی نہیں آیا کرتی۔ بزرگ آپ کی صفوں میں موجود ہیں، پوچھ لیجئے۔ ہاں پھر فرمایا فی الآخرۃ عذاب شدید، اگر کوئی میری مرضی کے خلاف زندگی بسر کر کے آ گیا تو شدید جہنم کا عذاب ہے، اور اگر کوئی میری مرضی کے مطابق احکامات مانتے ہوئے زندگی گزار کے آئے گا تو اس کے لیے میری رضامندی اور مغفرت ہے۔ آخر میں پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، متاع غرور ہے۔ علامہ زمخشری نے کشاف کے اندر لکھا، اپنی تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا چلتے چلتے لفظ متاع آیا، اس کا معنی نہیں جانتا تھا۔ کہتے 3 سال تک اس کا معنی ڈھونڈتا رہا۔ ایک دن ایک گاؤں سے گزر رہا تھا اور گاؤں سے گزرتے ہوئے میں نے 6 عورتیں 6 لڑکیاں پانی کے مٹکے سروں پہ اٹھائے جاتے ہوئے دیکھی تو ان میں سے ایک نے یہ لفظ استعمال کیا ساکت متاعی۔ کہتے ہیں میں نے ان عورتوں سے پوچھا کہ کیا معنی ہے متاع کا، تو ان میں سے وہ جھگڑنے لگی، واہی تباہی بکنے لگی، کہتی بوڑھے شرم نہیں آتی اس عمر میں ایسی باتیں کرتے ہو۔ کہتے میں نے ان کو اعتماد میں لیا، میں نے کہا نہیں بیٹیو میں نے تمہیں مذاق نہیں کیا، میں تفسیر لکھ رہا ہوں، لفظ متاع آیا معنی نہیں جانتا تھا تو میں یہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا، آج جب تمہارے منہ سے یہ لفظ سنا سوچا تمہیں معنی معلوم ہے اس لیے تم سے پوچھ لیا۔ تو اب ان میں سے ایک نے بتلایا کہ متاع اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو عورت اپنی خاص بیماری کے دنوں میں استعمال کرتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، عورت بھی اس کپڑے کو استعمال کرنے کے بعد ہاتھ لگانا نہیں پسند کرتے۔ یہ اللہ فرماتے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے یہ دنیا۔ آج میرے بھائیوں کوئی بھائی اگر اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے بیچارہ اپنی آخرت کھوٹی کر بیٹھے کتنی بد نصیبی ہے۔ اب تو آہستہ آہستہ ہمارے مسئولین نے بھی کہنا شروع کر دیا کیا کریں جی بچے جوان ہو گئے، اب کوئی گھر بنانا چاہیے، پلاٹ خریدنا چاہیے، کوئی مکان تعمیر کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم میں ایک بات جانتا ہوں، جو آپ نے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے آپ نے اللہ سے سودے کر کے آپ نے اللہ کے ہاں جان قربان کر جائے گا، میرا اللہ نہ اس کے بچوں کو کبھی رسوا کرے گا، نہ میرا اللہ اس کی دنیا کبھی کھوٹی کرے گا، نہ آخرت کبھی کھوٹی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کے اندر کتنے واقعات ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کر ٹھکرا دیا تھا، اللہ کی قسم دنیا میں کچھ کر گئے، دنیا میں کچھ کر گئے۔ آپ نے وہ واقعہ
सुना होगा, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, बिस्तरे मरग पर लेटे हुए थे, लोग इयादत के लिए आ रहे थे। एक शख्स आया और उसने आकर पूछा, उमर तुम शायद आखिरी लम्हों के मेहमान हो, बतलाओ तुम्हें मौत आ गई तो तुम्हारी औलाद कैसे गुजारा करेगी दुनिया में? ना तुमने कोई मार्केट बनाई, ना तुमने इनके लिए कोई जागीर तैयार की, ना कोई रुपया पैसा छोड़ के जा रहे हो। उमर जो जिंदगी के आखिरी सांस ले रहे थे, बिस्तरे मरग पर लेटे, तो जब ये जुमला सुना तो अपनी औलाद को आवाज दी। बच्चे सब छोटे छोटे अभी नाबालिग थे, सब बच्चों को बुलाया। बच्चे अब्बू की आवाज सुनकर भागते हुए चारपाई के इर्द गिर्द जमा हो गए और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बिस्तरे मरग पर लेटे हुए थे। किसी बच्चे के हाथ में खुशक रोटी का टुकड़ा था, वो चबा रहा था। किसी के हाथ में प्याज का टुकड़ा था, वो रोटी के साथ खा रहा था। उमर बिन अब्दुल अजीज जो जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे, ये मंजर देखा तो आंखों से आंसू टपकने लगे और फरमाने लगे, ऐ मेरी औलाद, अगर तुम नेक हो तो मेरा रब तुम्हें जाया नहीं करेगा, अगर तुम बुरे हो तो उमर बिन अब्दुल अजीज रुपया पैसा छोड़कर तुम्हारी बुराई में हिस्सादार नहीं बनना चाहता। ये कहते हुए जान जाने आफरीन के सपुर्द कर दे। 2-2, 3-3 रुपए उनको विरासत में उनके बच्चों को मिल गए। हालांकि इनके जमाने में इस कदर माल आया कि एक शख्स कहता है, मैंने मगरब की नमाज दमिश्क के अपने मोहल्ले की मस्जिद में अदा की, आपने घर में पड़ा हुआ ज़कात का सोना उठा लिया और मैं दमिश्क के बाजार में निकल गया कि किसी को ज़कात पेश करूं। कहता मैं रात गए तक घूमता रहा, रात गए एक बंदा मिला, वो सोना निकाल कर उसको पेश किया, भाई मेरे घर की ज़कात कबूल कर लो। उसने वो कबूल करने से इनकार कर दिया। कहता है ये देखो मैं भी सोना उठा के मगरब की नमाज पढ़ के निकला हूँ, अब तक घूम रहा हूँ, कोई ज़कात खैरात सदका रुपया पैसा सोना चांदी लेने वाला नहीं मिलता, किसको दें? अल्लाह अकबर। ये शख्स अपने घरेलू हालात क्या थे, अल्लाह की कसम, जो दुनिया की तरफ दुनिया के पीछे पीछे नहीं भागते, मेरा अल्लाह उनसे कोई अपने दीन के बड़े बड़े काम ले लिया करता है। आज आप जानते हैं खलीफा खामस आज इन्हीं को कहा जाता है। आज इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद कुर्बानियां पेश की जाएं तब ही कुछ बना करता है। अल्लाह अकबर। इन्हीं का एक साला हिशाम बिन अब्दुल मलिक, इब्न तैमिया लिखते हैं, वो जब फौत हुआ, हिशाम बिन अब्दुल मलिक की हुकूमत आई उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद, तो जब वो फौत हुआ एक एक बच्चे को करोड़पति छोड़ा, एक एक बच्चे के हिस्से में इतनी विरासत आई। इब्न तैमिया लिखते हैं, तारीख शाहिद है कि वो उमर बिन अब्दुल अजीज जिसने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा था, उसके बच्चे करोड़पति हो चुके थे। जिसने अपने बच्चों को करोड़पति छोड़ा था, उसके बच्चे कासाए गदाई उठाए दमिश्क के बाजारों में मांग रहे थे। वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुआदून। अल्लाह आसमानों पे फरमाते हैं, वादा करता हूँ कभी भूखा नहीं सुलाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं, रिज़्क का मैंने वादा कर लिया है, रिज़्क का मैंने वादा कर लिया है। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। आप जानते हैं तालिबान के दौर में मुजाहिदीन कभी कभार गाड़ियां लेने के लिए चले जाया करते थे अफगानिस्तान में। एक बार हम भी कराची से चले, 4 गाड़ियां खरीदी और गाड़ियां खरीदने करने में दिन गुजर गया। मगरिब की आज़ान होने लगी तो हमारा मेजबान वो हाजी हमें कहता है, हम मेरे घर में आज मेरे साथ रात गुजार लो, सुबह होगी चले जाना। हमने भी सोचा थके हुए हैं, चलिए आज इनके घर में रात गुजारते हैं, सुबह होगी तो चले जाएंगे। तो हम उनके घर में गए। हमारी हैरानगी की इंतहा हुई कि जब हम घर में गए तो 5, 6, 10, 12 कमरे होंगे, बड़े कच्चे कमरे, जो ये दीवार बनती ना हमारे यहाँ पठान लोग बनाते हैं अफगान, मिट्टी की, इस मिट्टी के कच्चे कमरे बने हुए थे 10-15। तो कारोबार उसका इतना बड़ा शोरूम, जाती खरीदी हुई गाड़ियां, एक एक दिन में दर्जनों गाड़ियां बेच रहा था वो। तो खैर हम उसके घर में गए, नमाज पढ़ी, खाना खाया। अब हमारा मेजबान भी हमारे पास आ गया।
تو میں نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، میں نے کہا جی صاحب ہمارے ہاں کسی کے پاس لاکھوں روپے آ جائیں تو وہ 1 کروڑ روپے کا بنگلہ کھڑا کرتا ہے، ساری زندگی خاک قرضے اتارنے میں لگا رہے، اسی میں شوگر ہو جائے، اسی میں بلڈ پریشر کا مریض بن جائے، اسی میں کسی دن ہارٹ اٹیک ہو، اپنے اللہ سے جا ملے، لیکن کھڑا ضرور کرتا ہے اتنا بڑا بنگلہ۔ اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا، یہ کچے چند کمرے، اللہ اکبر، اللہ کی قسم کیا سوچ ہے۔ لوگ کہتے ہیں پٹھان بیوقوف ہیں، کہتا ہے سیف اللہ بھائی ہم لڑنے مرنے والے لوگ ہیں، پتہ کچھ نہیں ہوتا میٹر کب شارٹ ہو جائے۔ کہتا ہے پہلے روسی آ گئے، 10-12 سال ان کے خلاف لڑنا پڑا، اب امریکی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو کہتا ہے آج اگر کوئی دشمن آج آ جائے، مجھے لڑنا پڑ جائے، جہاد کرنا پڑ جائے، تو مجھے فیصلہ کرنے میں دقت نہیں ہوگی، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے لو جی ہائے میرا کروڑوں روپے کا یہ مکان میں کیسے چھوڑ کے جاؤں، کیسے فیصلہ کروں۔ کہتا میرے لیے یہ کچا مکان چھوڑنا یوں ہے جیسے 10 روپے مشکل وقت میں نکال کے جیب سے پھینک دینا اور چل دینا، اپنی چادر کندھے پہ رکھوں گا، کلاشن اٹھاؤں گا، بیوی بچوں کو جہاں اللہ چاہے گا چھوڑوں گا اور لڑائی کے لیے چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں اللہ کی قسم مجھے کراچی میں نہ راہ چلتے اس کا ملازم مل گیا جو اس حاجی کے ساتھ گاڑیاں بیچا کرتا تھا۔ میں نے اسے زبردستی پکڑ کے میں نے کہا نہیں چائے پیو، اصل مقصد یہ تھا کہ کچھ افغانستان کے حالات اس سے پوچھوں، تو میں نے ایک ہوٹل میں زبردستی بٹھا لیا، میں نے کہا آؤ چائے پیو میرے ساتھ بیٹھ کے۔ تو اب بات شروع ہوئی، میں نے کہا بتلاؤ حاجی صاحب کا کیا ہوا۔ کہتا اللہ کی قسم جس دن امریکیوں نے حملہ کر دیا اس نے فرشتے بنائی اپنی گاڑیوں کی اور فرشتے بنا کے چابیاں مجھے دے رہا تھا، کہتا ہے اتنی گاڑیاں سٹارٹ کرو، فلاں شو روم پہ چھوڑ دو، اتنی فلاں پہ چھوڑ دو، اتنی فلاں پہ، اور 7 قیمتیں لکھی ہوئی تھی، آخر میں لکھا ہوا تھا ایک جملہ بھائیو میں نے اتنے کی خریدی، اگر ہو سکے اصل رقم لٹا دینا، منافع کی مجھے ضرورت نہیں، میں نے آج کے بعد کاروبار بند کر دیا۔ کہتا نہ جانے اس نے بیوی بچے کہاں چھوڑے، اپنی گن اٹھائی، ملا محمد عمر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر وہ جہاد کے لیے جا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ یہ سوچا کرتے میرا گھر کتنا بڑا ہے، اب بچے جوان ہو رہے ہیں گھر تعمیر کر لوں، وہ یہ سوچتے ہیں میری جاگیر نہیں، میرا کاروبار نہیں۔ کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کا وہ صحابی ہمیں بھول گیا؟ جابر کہتا ہے میری 7 بہنیں تھی، ابا جی عبداللہ شہید ہو گئے اور پھر 7 بہنیں، تو ابا جی قرضہ چھوڑ کے قرض خواہ میرے دروازے پر آتے، کہتے لاؤ ہمارا جابر قرضہ دو، تمہارے باپ نے دینا تھا۔ کہتا بڑا پریشان ہوتا، اور جب کھجور پکنے کا وقت آیا تو قرض خواہوں نے تقاضا بڑھا دیا کہ جابر یہ کھجوریں میرے حوالے کر دو، تیرے ابا نے اتنا قرض ہمارا دینا تھا۔ کہتے میں بڑا پریشان اللہ کے رسول کے پاس گیا، اللہ کے رسول لوگ قرضے والے مجھے تنگ کرتے ہیں کیا کروں؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا جابر کھجوریں اتار کے رکھ لو، کسی کو ایک کھجور نہ دینا اور مجھے بلا لینا۔ کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا لیا، جب کھجوریں اتار کر رکھی اور اللہ کے رسول تشریف لے آئے، ادھر سے قرضہ لینے والے بھی آگے، صحیح مسلم کے اندر سارا واقعہ موجود ہے۔ کہتا ہے اب قرضہ لینے والے مجھے گھورنے لگے، یہ عجیب آدمی ہے، اللہ کے رسول کی موجودگی میں کوئی اپنا قرضہ مانگ سکے گا؟ کہتا لوگ مجھے تیز نظروں سے دیکھ رہے تھے، گھور رہے تھے، اور میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جتنے قرضہ لینے والے تھے سب کو کھجوریں دینا شروع کر دی۔ اب سارے قرضہ لینے والے مکمل ہوئے، سب کا قرضہ ختم ہوا۔ جابر کہتا ہے میری کھجوروں کے ڈھیر میں ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی تھی۔ اللہ کے بندو یہ سوچنا شہید ہو گیا تو بچے کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا؟ بتلاؤ کسی شہید کے بچے آج تک بھوک سے مرے؟ حالانکہ آپ کی جماعت کمزور ہے، الحمدللہ ان کے گھروں میں اللہ ان کو دے رہا ہے، بلکہ ان کی بیوغان سے بھی یہ تقاضا کیا گیا اگر آپ شادیاں کرنا چاہتی ہیں تو مجاہدین انشاءاللہ تیار ہیں، لیکن وہ الگ بات کہ بہت ساری بہنوں نے انکار بھی کیا تو بعض کی کر بھی دی گئی۔ تو میرے بھائیو یہ بچے کہاں سے کھائیں گے جی؟ گھر بنا لینا چاہیے۔ اگر گھر بنا کے کیا وہ جو کروڑوں روپے کی جائیداد میں ہشام بن عبد الملک چھوڑ کے گیا تھا بچوں کو، اس نے گھر نہیں بنایا ہوگا کیا؟ اس کے پاس جائیداد نہ تھی؟ لیکن دیکھ لو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کاسہ گدائی اٹھائے
दमिश्क के बाजारों में मांग रहे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज जिन्होंने बच्चों को कोड़ियों में छोड़ा था, एक एक बच्चा करोड़पति हो चुका था। वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, बरकतें तो उसके इख्तियार में हैं। और अपने आप को अल्लाह के लिए बेच डालो, अल्लाह की कसम अल्लाह हमें दुनिया में भी सुरखरू कर देगा, आखिरत तो फिर है ही इंशाअल्लाह मोमिनों के लिए, मुसलमानों मुजाहिदों के लिए। अल्लाह ने आखिरत तो बनाई ही मोमिनों के लिए है। अल्लाह अकबर। अल्लाह दुनिया की नेमतों से भी नवाज देता है। अगर कोई दुनिया में कुर्बान कर देता है अल्लाह के लिए, आपने पढ़ा वो अबू सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया कि कैसे बिकते बकाते, कैसे कारोबार लोगों के हवाले किया, कैसे धोखे हुए, और जब इस्लाम कबूल कर लिया और फिर इस्लाम कबूल करने के बाद कैफियत ये है कि जनाब अल्लाह अकबर, जब सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में मदाइन फतह हुआ, मदाइन दारुल हुकूमत था फारस का, किसरा का, ईरान का दारुल हुकूमत मदाइन था, फतह हुआ तो सैयदना उमर फरमाने लगे बुलाओ, आज बुलाओ सलमान फारसी को, किधर हैं वो। आज अल्लाह ताला ने ये सारी फतूहात दे दी हैं और फिर एक जागीर छोड़ के आए थे। मैं अर्ज कर रहा था मदायन फतह हुआ। अब लंबी दास्तान है सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो किस तरह दीन सीखने के लिए कैसे कैसे रास्ते में रुकावटें आई, कैसे फरोख्त हुए, कैसे सारा मालो उनका मालो ज़र लोगों ने लूट लिया। लेकिन और फिर जब इस्लाम कबूल कर लिया गुलामी के बाद, आप जानते हैं कि उनकी गुलामी की आजादी की कीमत मालिक ने ये तलब की कि इतना बड़ा बाग लगाओ, वो फल दे तब ये आजाद होंगे। अब जमाना ये था कि दादा लगाए पोता खाए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा गड़े खोदो, और फिर उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पौधे लगा रहे थे खजूर के। ये अल्लाह के रसूल का मौजज़ा था कि पहले साल ही, एक साल के बाद ही दूसरे साल उन पर फल आ गया और सलमान फारसी को आजादी मिल गई। खैर लंबी दास्तान है। अल किस्सा ये कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में मदायन फतह हुआ तो आपने फरमाया बुलाओ फारसी किधर हैं। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को फिर मदायन की गवर्नरी देकर भेजा। कहा उसने एक जागीर छोड़ी थी, वालिदैन को अल्लाह के लिए छोड़ा था और फिर गुलाम बने थे, अपना मालो गर लुटाया था। आज अल्लाह ने वो पूरा मुल्क दे दिया तो पूरे उस सूबे मदायन का गवर्नर बना के सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो को रवाना कर दिया। कोई अगर दुनिया लुटा के तो देखे अल्लाह के लिए, अल्लाह की कसम अल्लाह दुनिया में भी लुटा देंगे। अगर न दुनिया में मिला आखिरत खरी हो जाएगी। मेरे भाइयों इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि दुनिया तो जैसे कैसे गुजर ही जाएगी। क्या हुआ, हाँ फिर एक और मैं अर्ज करना चाहता हूँ। बाज भाई बेचारे आपने ना वो रोना धोना दो के जी मेरे पास ये कमजोरी, माली कमजोरी, घर नहीं, फला नहीं, फिर ऊपर से पसमानदा समूह बना लेते, कहते जी बड़ा पसमानदा इलाका। काम कैसे हो जी, मैं खुद पसमानदा, इलाका पसमानदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदो, पसमानदगी क्या ये है किसी के पास दुनिया ना हो? अगर ये पसमानदगी है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस खाते में डालते हो? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास क्या दुनिया थे? सही बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है, अल्लाह के रसूल के घर मांगने वाली औरत आती है, सैयदा आयशा फरमाती आपने सारे घर को टटोला, एक खजूर के अलावा कुछ ना मिला। खजूर उठाई, मांगने वाली औरत के हाथ पे ले जाकर रख दी। उस औरत के साथ दो छोटी छोटी भूखी बच्चियां थी, उन बच्चियों के होंठ भूख से खुशक हो रहे थे। कहती हैं उस औरत ने खजूर के दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा एक बच्ची के मुंह में डाल दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरी बच्ची के मुंह में डाल दिया और खुद उस औरत ने कुछ ना खाया, मेरे दरवाजे से यूं ही भूखी ही चली गई। बतलाओ तो जिस नबी के घर मांगने वाले को खिलाने के लिए एक वक्त का खाना भी ना हो, उसके माशी और माली हालात क्या होंगे? तो मेरे भाइयों ये दुनिया अगर किसी के पास कम हो जाए, किसी का लिबास जरा फटा हुआ हो, जूते जरा अच्छे ना हो, घर बहुत अच्छा ना हो, वो समझता जी मैं बड़ा पसमानदा। क्या पसमानदगी जी, मेरे पास दुनिया कम हो गई। अल्लाह की कसम अगर कपड़ों में इज्जत वकार होता तो सैयदना उमर की इज्जत कोई ना करता। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बतलाओ जरा फलस्तीन जा रहे थे तो किस हाल में जा रहे थे। एक और भी बड़ा
ہمارے ہاں ایک مصیبت ہے، سمجھتے ہیں جی ہم تو ابھی کم عمر ہیں، اب بعض کے تو سفید آ گئے، تو بعض بھائی جو وہ تحصیلوں میں کام کرتے ہیں ادھر ادھر علاقوں میں، سمجھتے ہیں ہم کم عمر ہیں۔ اللہ اکبر، لو یہاں سوچ کر کہ ہم کم عمر ہیں، وہ میرے بھائیوں 25-26 سال کی عمر تو کام کرنے کی عمر ہی گزر چکی ہوتی ہے۔ 16 سال کا مسلمان جوان ہوا کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ بن زید کو 16.5 سال کی عمر میں لشکر کا امیر تو بنایا تھا، اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری ایج 26 برس تھی، میں 26 سال کا تھا جب میں نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور پھر حضرت خالد بن ولید 40 سال 5 ماہ کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ دنیا بھر کے مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ دنیا کا وہ جرنل ہے جس نے 200 مار کے لڑے اور 200 مارکوں میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی، ہمیشہ فتح یاب ہوا۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر نے کس کس عمر میں ان لوگوں کو تیار فرما دیا تھا۔ سیدنا علی کی عمر اس دن 29 برس تھی جس دن پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے تھے میں کل ایسے شخص کے ہاتھ پہ جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا۔ خیبر کی فتح کے دن فرمایا تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 سال عمر تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ خیر میرے بھائیوں، میں یہ چاہتا تھا کہ میں وہ باتیں چند کر لوں آپ کے ساتھ جو آج ہم میں کمزوریاں ہیں، تو کم از کم چلیے میں نے وہ چند باتیں کر دی۔ میں آپ کے ساتھ تنظیمی نشست کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اس وقت سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ وقت انتہائی کم ہے، اب ہماری وہ باتیں بڑی مشکل سے مکمل ہوں گی۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تلاوت کلام حکیم، جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز، صاف اور بہترین MPX ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیڈیز ریکارڈنگ کا مرکز، القاسیہ کیسٹ سیڈیز و کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور۔ فون 72300549 03004653 875۔